إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ عیسوی سن کا نیا سال شروع ہو چکا ہے. اسلامی کیلنڈر کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور عیسوی کیلنڈر کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ ماہ و سال، یہ روز و شب اور ان کا آنا جانا یہ اللہ کی آیات اور نشانیوں میں سے ہیں. زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش، ان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو جو عقل مند لوگ ہیں، جو دانا بینا لوگ ہیں، وہ گردش لیل و نہار سے، ماہ و سال سے عبرت حاصل کرتے ہیں، ان کو اللہ کی نشانی سمجھتے ہیں. اور وہ جو دنیا میں آ کر کے جانوروں کی طرح سے زندگی بسر کرتے، جن کو گردش لیل و نہار، رات اور دن کے آنے جانے میں کیا نشانیاں ہیں معلوم نہیں، وہ جانوروں ہی کی طرح سے ماہ و سال کو گزارتے ہیں. اور جب بھی نیا سال آتا ہے تو ایسے لوگ جو یا تو دین اسلام میں داخل نہیں ہیں اور یا مسلمان تو ہیں لیکن دین بیزار ہیں، ان کو اسلامی تعلیمات کا، اسلامی احکام کا یا تو پتہ نہیں ہے اور یا وہ پتہ ہونے کے باوجود ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور اس رات میں، جس رات کے بعد نئے سال کی صبح طلوع ہوتی ہے، رقص و سرود کی ایسی محفلیں سجاتے ہیں، شباب و کباب سے مست ہو کر کے دنیا و ما فیہا سے تو غافلی ہو جاتے ہیں، آخرت کو بھی فراموش کر بیٹھتے ہیں. ایسے لوگ مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان کہے جانے کے بھی لائق نہیں ہے. اور اگر انسان ہیں تو بے وقوف لوگ ہیں، عقل و دانش والے نہیں ہیں. اس لیے کہ جو دانش و بینش والے ہیں، عاقل اور خرد مند ہیں، وہ
گردش لیل و نہار سے، ماہ و سال کے آنے اور جانے سے، دن کے اور آنے جانے سے عبرت پکڑتے ہیں. وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ جو ایام گزر گئے، جو سال گزر گیا، اس میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کا ایک اثر آتا ہے، ایک کتاب ہے قیمت الزمن عند العلماء. یہ کتاب شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی ہے، اور ایک دوسری کتاب ہے جس میں اس اثر کا حوالہ ہے، مفتاح الافکار للتأہب لدار القرار. دار قرار یعنی آخرت کے لیے جو تیاری کرنی چاہیے، فکر انگیزی ہونی چاہیے، اس کی چابی اور کنجی. اس میں یہ اثر موجود ہے. میں نے بہت تلاش کیا اس کی سند مل جائے، یہ سند ملی نہیں، لیکن یہ اثر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا موجود ہے. وہ فرماتے ہیں ما ندمت علی شیء کما ندمت علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی. فرماتے ہیں کہ میں جتنا نادم اور شرمندہ اس دن پہ ہوا، کسی چیز پہ میں اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنی ندامت اور شرمندگی مجھے اس دن پہ ہوئی جس دن میں سورج غروب ہو گیا، جس دن کا سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، اور میری حیات کی ایک مدت کم ہو گئی، ایک دن کم ہو گیا، اور کوئی نیک عمل میں اس میں زیادہ نہیں کر سکا، نیک عمل کا اضافہ اس دن میں نہیں کر سکا جس دن کا سورج ڈوب گیا، تو مجھے اس دن بڑی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے. یہ ہمارے اسلاف کرام تھے کہ کوئی دن گزرتا، اس دن کا سورج ڈوبتا، وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ یہ دن جو گزرا ہے میری حیات کا، میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، میں نے عمل کتنا کیا اس میں. مجھے ندامت فرماتے ہوتی، اور اتنی ندامت کسی چیز پہ نہیں ہوتی جتنی ندامت اس دن پہ ہوتی کہ جس کا سورج ڈوب گیا اور میری حیات کا ایک ورق الٹ گیا، مدت کم ہو گئی، اور کوئی عمل کا اضافہ میں نہیں کر سکا. نیک تو تھے ہی وہ، لیکن اضافہ میں کوئی اور نہیں کر سکا. آج عالم یہ ہے کہ نماز روزے سے مسلمان غافل ہے، عمل میں اضافے کی تو بات دور کی ہے. یہ بھی محاسبہ نہیں کرتا کہ میں نے یہ دن جس کا سورج ڈوبا ہے ابھی، اس دن میں کوئی نیک عمل کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے. وہ کس بات پہ نادم تھے؟ کوئی اضافہ نہیں کر سکا میں عمل میں، میرا عمل زیادہ نہیں ہو سکا ہے. اور آج کچھ بھی نیک عمل بندہ نہیں کرتا ہے، مسلمان بندہ، پھر بھی ندامت چھو کر اسے نہیں گزرتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. نیا سال آتا ہے، لوگ مبارکبادیاں دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں سجاتے ہیں، اور وہ ہو ہلہ مچاتے ہیں کہ علامہ والحفیظ. یہ پتا کسی کو نہیں ہے کہ یہ جس سال کا جشن ہم منا رہے ہیں، یہ سال ہمارے اوپر کیسے گزرے گا. 2020 بھی تو آیا تھا، اور 2020 میں بھی خوب ہو ہلہ مچایا گیا تھا. جیسے ہی 12 بجے رات کے ہوئے، اس کے بعد پٹاخے کی گونج میں پوری رات بسر ہوئی. شراب و کباب میں بہت سے اوباشوں، لفنگوں اور دین بیزار لوگوں کی رات بسر ہوئی. لیکن کیسا ثابت ہوا؟ آج لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کرے وہ روز و شب ہماری زندگی میں نہ آئے، وہ ایام ہماری زندگی میں نہ آئے جن ایام سے ہم 2020 میں گزرے. دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ سے التجا کرتے کہ نہیں کرتے؟ فریاد کرتے کہ نہیں؟ کو کرنا بھی چاہیے کہ جو مصائب و آلام کا شکار ہوئے انسان، اور جس مہلک بیماری میں بہت سے
انسان لقمہ اجل بن گئے اور آج بھی اس کا سایہ سروں پہ منڈلا رہا ہے. اللہ کرے وہ دن پھر نہ آئے. دعا کرتے. تو کسے معلوم کہ یہ 2021 کیسے گزرے گا؟ پھر یہ رقص و سرود کی محفلیں، پھر یہ باجے گاجے، پھر یہ پٹاخے، کیا معنی رکھتے ہیں آخر؟ ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کسی نے کل تو دیکھا نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی ایک قول موجود ہے، حوالہ اسی کتاب کا ہے جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ یا ابن آدم، خطاب کرتے ہیں انسانوں کو، کہتے یا ابن آدم انما انت ایام کلما ذهب یوم ذهب بعدک. اے انسان سن لے، تو خبردار ہو جا، تو ایام کا، دنوں کا ایک مجموعہ ہے. یہ ایام جو ہے دن جو آتے جاتے ہیں، یہ رات اور دن اور ان کی گردش، تو ایام کا مجموعہ ہے. انما انت ایام کلما نقص یوم، اور جب ایک دن کم ہو جاتا ہے تیرے جسم کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے، تیری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے. کلما نقص یوم اور کلما ذهب یوم ذهب بعدک. ایک دن گیا تمہارا ایک حصہ چلا گیا. جو عمر اور جو زندگی لے کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی ایک اینٹ کھسک گئی. تو کس بات کا غرہ ہے، کس بات کا تنتنا ہے، اور کس بات کا ہوا اللہ ہے؟ کیا معلوم کہ یہ سال کیسا گزرے گا؟ ہاں ہم دعا کر سکتے، اللہ سے فریاد کر سکتے، اور کرنا چاہیے کہ اللہ کرے یہ سال بہت امن و امان والا سال ہو، امن و آشتی والا سال ہو، یہ دعا کرنی چاہیے. لیکن اس سال کے آنے پر غیروں کی پیروی میں جشن منانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے. ایسے لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. تو سن عیسوی کا جب نیا سال آتا ہے، جشن کون مناتا ہے؟ عیسائی مناتے ہیں. وہ مناتے ہیں جو تثلیث کے قائل ہیں، وہ مناتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا حصہ تصور کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو ان کی دیکھا دیکھی اگر مسلمان یہ عمل کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کی مشابہت ہے. کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ ماہ و سال نہیں آئے؟ کیا نئے سال کا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں طلوع نہیں ہوا؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی حیات مبارکہ میں کیا نئے سال کا سورج طلوع نہیں ہوا؟ کوئی ایک روایت کوئی دکھا دے، ضعیف سے ضعیف روایت کوئی دکھا دے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منایا ہو نئے سال کا، خلفائے راشدین نے منایا ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے منایا ہو، سلف صالحین نے منایا ہو. نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ عیسائیوں کی دین ہے اور یہ انہی کا تیوہار ہے، اس کو تیوہار کے طور پر مناتے ہیں. ہمارے لیے تو دو تیوہار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے نا. عیدین جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، سال میں 2 دن انتہائی خوشی کے اللہ نے ہمیں عطا کیے. اور وہ بھی دن اس لیے نہیں ہے کہ لوح علیہ میں وہ دن گزارے جائیں، اللہ کی شکر گزاری میں گزارے جائیں. عید الفطر رمضان کا پورا روزہ ہم نے رکھا، عید کا دن آیا، اللہ کا شکر ادا کریں. ہم عید الفطر کی نماز پڑھیں، خوشیاں بے شک منائیں، لیکن جائز دائرے میں رہ کر کے. عید الاضحیٰ میں اللہ کے حضور قربانیاں ہم پیش کرتے ہیں، یہ بھی خوشی کا موقع ہے. بقیہ کوئی تیوہار اسلام میں ثابت نہیں ہے، چہ جائے کہ سال نو کا کوئی تیوہار ہو، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، جو جوانی دی ہے، جو عمر دی ہے، جو مال و دولت سے اللہ نے نوازا ہے، اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، آپ نے فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ، آپ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اس شخص کو کیا نصیحت کر رہے تھے؟ اغتنم خمسا قبل خمس، میں آپ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ نصیحت پوری امت کے لیے ہے. آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کہتے دیوانی ہوتی ہے نا، لیکن ایک مومن کی جوانی دیوانی نہیں ہوتی، اس کی دیوانگی ساری کی ساری اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہوتی ہے. وہ دیوان اور فرزانہ تو ہوتا ہے، لیکن عبادت میں، اطاعت میں، لہو و لعب میں نہیں. اور جوانی کی عبادت تو بڑی مقبول عبادت ہے اللہ کی نظر میں. وہ 7 خوش نصیب جن کو عرش الہی کے سائے تلے سایہ ملے گا، جبکہ اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں وہ ایک جوان بھی ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. بہت ہی زیادہ پسندیدہ عبادت. لیکن بڑھاپے کی عبادت بھی کم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، وہ اعمال جن کا اعتبار ہے وہ کون سے اعمال ہیں جو آخری عمر میں بندہ کرتا ہے. بڑھاپے میں قوا مطمئن ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کئی بیماریوں کا آدمی شکار ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ عبادت کرتا ہے. یہ ہاں غرغرے سے پہلے یہ نہیں کہ جب ملک الموت آئے اور جانے کنی کا عالم ہوا تو کہہ دیا آمنت برب موسیٰ و ہارون. نہیں، اس وقت تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، نہیں ایمان اور نہیں کفر کا اعتبار ہوگا. تو ہماری زندگی کا جو مرحلہ ہے، مسئولیت کا مرحلہ جوانی سے شروع ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن. بچپنے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو فرماتے ہیں شباب کا قبل حربک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا صحت کا قبل سقم، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. صحت و تندرستی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اطاعت میں لگ جاؤ. تمہیں پتا نہیں ہے کہ کون سی بیماری تمہاری راہ دیکھ رہی ہے اور کون سی بیماری آنے والی ہے. ایسا نہ ہو کہ بیمار ہو جاؤ پھر توفیق اللہ کی طرف سے نہ مل سکے عبادت کی. اس کو غنیمت سمجھو. جو صحت اللہ نے دی ہے، جو توانائی دی ہے، جو تندرستی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھو. دوسری چیزیں ہو گئی صحت کا قبل سقمک. آگے ارشاد ہوتا ہے وغنا کا قبل فقر، اپنی مالداری کو اپنی محتاجگی سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے تمہیں مال و منال سے نوازا ہے، مالدار ہو تم، اپنے اوپر خرچ کرو، بیوی بچوں پہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. غربا مساکین کا خیال بھی رکھو، یتیموں بیواؤں کا خیال بھی رکھو. ابھی لاک ڈاؤن میں کتنے لوگ پریشان تھے، لیکن انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور اللہ ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے جنہوں نے خبر گیری کی اپنے بھائیوں کی یا برادران وطن کی کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور انہوں نے ان کے لیے انتظام کیا. تو کب کر پائیں گے ہم؟ جب ہمارے پاس مال ہوگا. تو جب مال ہے تب اس کو ہم غنیمت جانیں. محتاجگی میں تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. خود محتاج ہیں نانے شبینہ کے، خود ہی ہم یہ آرزو تمنا رکھتے ہیں کاش کہ کوئی 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر دے ہمارے لیے، تو پھر ہم دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو وہ ہے مالداری، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنی محتاجگی سے پہلے غنیمت جانو. کہ چوتھی چیز ہے. اور 5ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو. اللہ نے زندگی دی ہے، عبادت میں بسر کرو، اللہ کی اطاعت میں بسر کرو، نیکیوں میں بسر کرو، نیک اعمال کرو. حیات یہ جو اللہ نے بخشی ہے یہ اسی وقت تک ہے جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا ہے، تب تک عمل کا اعتبار ہوگا. تو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. نماز کا اہتمام کرو، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھو، نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے کروٹ کے بل پڑھ سکتے ہو، کروٹ کے بل پڑھو، کروٹ کے بل بھی نہیں پڑھ سکتے تو چت لیٹ کے پڑھو، ایسا بھی نہیں ہے آنکھ کے اشارے سے. کتنا سہل ہمارا دین ہے،
کتنا آسان ہمارا دین ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ ایسی عبادت جو سب کے اوپر ہے، زکوٰۃ کے لیے تو مالداری شرط ہے، حج کے لیے کیا ہے؟ استطاعت شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، حج کے لیے صاحب استطاعت ہونا شرط ہے، اور بھی صدقہ و خیرات کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے نماز کہ بیمار ہیں تو بھی معاف نہیں ہے، تب بھی ہوش و حواس اگر برقرار ہیں، مختل نہیں ہے، تب معاف نہیں ہے۔ ہاں اگر آدمی اللہ نہ کرے کسی کا ہوش و حواس ہی ختم ہو گیا، مختل ہو گیا آدمی، تو اللہ کے وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ان کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ عن الصبی حتی یحتلم، یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا گناہ اللہ کے یہاں لکھا جائے گا یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ وعن النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا آدمی یہاں تک کہ بیدار ہو جائے۔ آپ سو گئے، آپ کا ارادہ ہے کہ اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے فجر کی، یا اس سے پہلے قیام اللیل کا اہتمام کرتے تو کریں گے، لیکن نیند کا غلبہ آ گیا، آپ سو گئے، تو اس نیت کا ثواب آپ کو ملے گا اور اللہ کوئی گناہ نہیں لکھیں گے۔ وہ حدیث میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو محض ارادہ کرنے سے اللہ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اس کے کھاتے میں، اور اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک گناہ کر نہیں لیتا ہے گناہ نہیں لکھا جاتا، اور کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور نیکی کر لیا تو 1 سے لے کے 10 700، اور اللہ جس کو چاہے اور زیادہ دیتے نیکی کا بدلہ۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں بے کراں دیکھیے، اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے، اللہ رب العزت کی نوازش دیکھیے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے اور اللہ اس کا کتنا اجر دیتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ہم زندہ ہیں، اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں۔ کب سانس کی ڈور کس کی ٹوٹ جائے کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، کوئی پتا نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5ویں نصیحت فرمائی اس شخص کو، اس کے ذریعے ہم سب لوگوں کو، کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسئولیت دیکھیے، سوال کیا جائے گا، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ، اپنے رب کے پاس سے بندے کے قدم ہٹ نہیں سکتے ہیں، حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے۔ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہ کر لیا جائے تب تک اس کے قدم ہٹ نہیں سکتے۔ فرمایا عن عمرہ فیما افنا، عمر جو اللہ نے دی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، کچھ لوگ 100 بھی پار کر جاتے ہیں، بہت کم لوگ، ورنہ امت محمدیہ کی عمر 60 اور 70 کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کم لوگ ہیں جس سے تجاوز کر جائیں۔ تو یہ عمر جو اللہ نے دی ہے، کہاں یہ عمر بسر کی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رقص و سرود کی محفل میں، قہوہ خانے میں، شراب خانے میں، بازار میں، کہاں بسر کی؟ سوال کیا جائے گا ایک ایک لمحے۔ یہ کرامن کاتبین ہمارا ایک ایک لمحہ لکھ رہے ہیں، کوئی لمحہ۔ آج تو بڑا آسان ہے لوگوں کو سمجھانا، پہلے دور میں جب یہ دور نہیں تھا، کس کا؟ ارے نیٹ کا دور، دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ آج ہم پہلے وائس کال کرتے تھے، اب باقاعدہ ویڈیو کال کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں ایک ایک حرف ہمارا محفوظ ہو جاتا ہے، ریکارڈ میں آ جاتا ہے۔ پہلے سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے کوشش کرنا پڑتی ہو، واعظین کو، مقررین کو، اب تو کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنا کافی ہے کہ میں یہاں دنیا میں جو مشینیں ایجاد دنیا والوں نے کی ہیں، انسانوں نے کی ہیں، وہ مشین ہمارے ایک ایک لمحے کو اگر ریکارڈ کر رہی ہے تو اللہ کی مشین کتنی تیز ہوگی۔ اور ظاہر ہے جو کچھ عمل کرتے ہیں ہم، جو کچھ ہم کہتے ہیں، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ کے یہاں۔ یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے ایک ایک لمحے کا۔ تو عن عمرہ فیما افنا، کہاں یہ بسر کی عمر۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں گنوائی۔ جوانی کے بارے میں پوچھ، عمر کے بارے میں تو ظاہر ہے جب سے مکلف ہوئے تب سے لے کر کے آخر عمر تک سوال ہوگا، لیکن خصوصیت کے ساتھ ظاہر عمر میں جوانی داخل ہے۔ یہ جوانی کی اہمیت ہے اور جوانی کی عبادت کی اہمیت ہے، اور اس میں جو گناہ کرتا ہے اس کی شناعت و قباحت ہے کہ خصوصیت کے ساتھ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عمر میں جوانی بھی ہے نا،
بچپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، سب ہے، تو عمر میں تو آ جانا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصیت کے ساتھ جوانی کا ذکر فرمایا وعن شبابہ فیما بلا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں تیسری چیز کہاں سے کمایا، حلال ذریعے سے حرام ذریعے سے. وفیما انفقہ، چوتھی چیز کہاں خرچ کیا، حلال راستے میں خرچ کیا، حرام راستے میں خرچ کیا، شباب و کباب میں خرچ کیا یا دینی جو امور ہیں ان میں خرچ کیا، پوچھا جائے گا. پانچویں جو چیز ہے وہ ہے آدمی جو کچھ جانتا ہے اس کے بارے میں عمل کتنا کیا. ماذا عمل فیما علم، جو جانتے اس کے بارے میں عمل کتنا کیا، جس بارے میں علم ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. موٹی موٹی جو چیزیں ہیں سب کو معلوم ہے تقریباً، تو معلوم ہے کتنا عمل کیا، یہ پوچھا جائے گا. میرے بھائیوں یقین جانو جو سال گزر گیا جیسا بھی گزرا، اگر اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے تو اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور اگر اس وبا اور بلا اور لاک ڈاؤن کے باوجود اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے تو ابھی موقع ہے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اور جو یہ دن ہے، آنے والے جو ایام ہیں، ان میں ہمیں قبر بستہ ہو جانا چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، دین اسلام کے لیے. آج بھی مدارس نہیں کھلے ہیں. میں کہتا ہوں اکثر، بعض لوگ کہتے ہیں ایک سال ضائع ہو گیا. کہاں ضائع ہوا جی؟ اللہ نے وہ کتاب ہدایت ہمیں نصیب فرمائی ہے جو ہر گھر میں کئی نسخے ہیں. اپنے بچوں کو ان ایام میں اگر قرآن نہیں پڑھے گا تو قرآن پڑھائیے. تو اور جنہوں نے قرآن مکمل کر لیا ہے گھر میں حافظ رکھ کر کے، ٹیوٹر رکھ کر کے، ہم انگریزی کے لیے، سائنس کے لیے، جیومیٹری کے لیے ٹیوٹر رکھتے ہیں، قرآن کے لیے نہیں رکھ سکتے. اللہ نے موقع عطا کیا ہے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیے. جب تک مدرسے نہیں کھلتے تو اور تو ہوں گے پریشان، لیکن مسلمان کیوں پریشان ہے علم کے لیے؟ ہمارے پاس سب سے بڑا علم موجود ہے قرآن کی شکل میں. تو چاہیے یہ کہ لاک ڈاؤن کے ایام میں جو مدارس نہیں کھلتے، مکاتب نہیں کھل رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو ہم قرآن حفظ کرائیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ موقع عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر سکیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سال گزرا ہے اور جو پریشانیاں گزشتہ سال میں اٹھانی پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سال جو ہمارے اوپر طلوع ہوا ہے، اللہ ہم تجھ سے ملتجی ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ اللہ یہ سال ہمارے لیے امن و امان کا سال بن جائے، اللہ صحت و تندرستی کا سال بن جائے. اللہ یہ سال تیری عبادت میں بسر ہو، اور آنے والے سال بھی اللہ ہماری زندگی میں جتنے ماہ و سال آئیں سب تیری عبادت اور تیری رعایت میں بسر ہوں. اللہ تجھ سے ہم التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو بیمار کو شفا عطا فرما، ہمارے بھائی جو قرضدار ہیں اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے. اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کی کسی خطے میں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ رب العزت ہم میں جن کی والدین یا والدین میں سے کوئی حیات ہے جو اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم تیری رضا حاصل کر لیں. اللہ ہمیں جن کے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کی اگر وفات ہو گئی ہے تو اللہ ان کی بال مغفرت فرما. اللہ رب العزت ہم میں سے جن کے چہتے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت ہمیں جو بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے الفت و محبت کے جذبات پیدا فرما دے. اللہ ہمارے دل میں جو قلبی بیماریاں ہیں، کینہ، کپٹ، بغض و حسد کی، ان کا خاتمہ فرما دے. اللہ ہمیں ایک بنا، نیک بنا. اللہ جس طرح سے ہم امت واحدہ ہیں اسی طرح سے ہمارا دل بھی ایک ہو جائے. اللہ ہمارے روز و شب جو آنے والے ہماری زندگی میں جتنے بھی ایام آنے والے ہیں اللہ تیری عبادت و طاعت میں بسر ہوں، اس کی توفیق عطا فرما. اللہ جس طرح ہم یہاں اکٹھا ہیں اسی طرح ہمیں توفیق دے کہ ہم جنت میں بھی اکٹھا رہیں. اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے مامون و محفوظ فرما دے. اللہ رب العزت ظالموں کے ظلم سے اور طاغیوں کی سرکشی سے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما. آمین. تقبل اللہ.